جنگ کربلا، حضرت امام حسین کی تجویز ابن سعد حسین کی طرف سے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ نے اس سے کہا، دیکھو 3 باتوں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ کر کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پہ چلا جاؤں۔ ثانیہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر بن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا، نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین نے فرمایا، نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، ان میں 10 سے اوپر کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیرخوار اور بیٹے کی شہادت، ایک تیر آیا ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ امام حسین کی شہادت۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپٹا ہوا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور برابر معذرت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوئیں ان پر، انہیں یہ شخص نے شہید کیا۔ وہ قبیلہ مدحج کا ایک آدمی تھا، آپ رضی اللہ کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لا دو، اس کے لیے میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی، میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ سر مبارک یزید کے دربار میں ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ کا سر اس کے ساتھ تھا، اس نے آپ رضی اللہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹھوک دیتا تھا اور کہتا تھا، تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چڑک دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ کہا، چھڑی دہان مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے ہارہا دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہان مبارک اس دہان پر رکھا اور اسے چوما۔ خواتین اور بچے یزید کی دربار میں۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین رضی اللہ بن علی کے گھر آنے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ امام زین العابدین تھے جو زیر نظر روایت کے ماخذ امام ابو جعفر کے والد ماجد ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب ان سے لپٹ گئی اور فرمانے لگی، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دیں اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے۔ زینب نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے، مگر یہ ہو کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو،
پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثناء میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا، امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن و خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید یہ ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی، وہ مجھ سے بڑی تھیں، زیادہ سمجھدار تھیں، جانتی تھی کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ سے یزید اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، اللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ علی اور تیرا بھائی حسین نکل چکا ہے۔ زینب نے بلا تعامل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرا بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، اور تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ جنت علی کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اس سے ڈانٹ دلائی، اور کم وقت خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعہ سے جہاں خانوں نبوت کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار اور قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور پر کردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ سوچیے اور اپنے ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچیے کہ اہل بیت اطہار کی عزت و عصمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں، ان کی شان و عظمت پر حرف گیری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں؟ امام حسین کا سر کہاں دفن ہوا؟ مورخین کے ہاں اس کا اختلافات ہے کہ امام حسین کا سر کہاں دفن ہوا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا سر مدینہ کے والی عمر بن سعد کے پاس بھیجا، اس نے جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس اسے دفن کیا۔ ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ کی وفات تک آپ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی موت کے بعد سر مبارک کو کفتایا گیا اور دمشق میں باب الفرادیس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ عثمان بن عبد الرحمن سے کی گئی، عثمان محمد بن عمر بن صالح سے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا سر 3 دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا، پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلیمان بن عبد المالک کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ سلیمان بن عبد المالک نے اسے کفتایا، خوشبو لگائی، اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اکثر علماء کا رجحان ہے اس طرف ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوا۔ تیمیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ امام حسین کا مزار، جہاں تک آپ کی جسد خاکی مبارک کا تعلق ہے، مورخین متفق ہیں کہ وہ نہر کربلا اس طف کے مقام پر دفن ہوا۔ شہیدان حق کی دنیا میں امام حسین کا مقام ایک اعتبار سے بہت ہی ابھرا ہوا ہے۔ کسی نے حق کی خاطر خود زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی قیدی قید و مہر کے سختیاں زندگی بھر جھیلتا رہا، کوئی تنہا پھانسی پہ لٹک گیا، مگر حسین کا معاملہ اس سب سے مختلف ہے۔
اس نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ اس نے اپنے بچوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھے۔ اس کی پیاسی اور بلکتی ہوئی بچیوں کی آوازیں اس کے سامعہ سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر تھے، وہ ثبات و استقلال کا ہمالیہ، وہ عزت و ناموس کا سراپا۔ دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ دشمنوں کے جم غفیر میں تنہا رہ گیا، مگر اس کے صبر و وقار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ بادشاہ ذی اقتدار کے دربار میں آپ بلند مقام پر فیض ہوئے۔ تم اعتراف کرو، یہ ایک رلا دینے والی بختی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ خود اس کی امت کے ہاتھوں ویران ہوا۔